بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ۔ تو در مختار کے اندر لفظ حمد آیا، تو رد المحتار میں امام شامی رحمت کی بحث کر یہ جو عبارت ہے پچھلا سب الرحمن، اس کے بعد پھر تو رحمان رحمت سے جو لفظ ہے، تو اس بارے میں اختلاف ہے، حل وصفہ تعالی بالرحمۃ حقیقت او مجاز، اللہ کا رحمت صف رحمت والا ہونا حقیقت ہے یا مجاز؟ اس میں لوگ مجاز کے قائل، لیکن ترجیح کو ہے اللہ کی رحمت، اللہ کی مجازی رحمت کے لحاظ سے بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے قول کی اور اس کا سبب بیان کی جو سورہ فاتحہ کی ہے پیر بیضاوی کی، اس میں یہ ہے کہ انما قال غیر اللہ تعالی منعم مجاز انعام الذی ایصال الغیر فعل اللہ تعالی نعمت غیر تک پہنچانا اللہ کا فعل۔ اس کے اندر امام بیضاوی انہوں نے اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھا، الرحمن الرحیم کہتے ہیں اسمان یا للمبالغات کل غضبان من غضب والعلیم علم۔ آگے مسئلہ شروع تھا، والرحمت فی اللغت رقۃ القلب، کہ رحمت لغت میں رقت قلب، رقت نرمی، رقۃ القلب وانعطاف یقتضی التفضل والاحسان، انعطاف کہتے ہیں مہربانی کے، لغت میں دل کی رقت اور دل کا انعطاف جو تقاضا کرتا ہے فضل کا اور احسان، جس طرح کل مثال دی آپ نے دیکھا کہ سردی بھی ہے، بارش بھی ہے اور بندہ سڑک کے کنارے بیٹھا ہے اور کانپ رہا ہے، تو پہلے آپ کے دل میں رقت پیدا ہوئی اور انعطاف پیدا ہوا، اس پر مرتب احسان ہو کہ آپ نے اس کو اپنی چادر دے یا کوئی اور چیز جس سے اس پر مہربانی ہو۔ تو یہ جو رقت اور انعطاف ہے یہ مبادی اور مہربانی کرنا یہ اس پر مرتب ہونے والا اثر ہے، رقت سمجھو سبب ہے اور احسان کرنا جو ہے مسبب ہے۔ تو امام بیضاوی کہتے ہیں وَأَسْمَاءُ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّمَا تُؤْخَذُ اعتبار الغایات، کہ جو اللہ کے نام ہیں ان میں غایت کا اعتبار ہوتا ہے، مبادی کا اعتبار نہیں، غایت کا اعتبار ہوتا ہے، مبدا یا مبادی کا اعتبار نہیں ہوتا۔ ہی افعال، تو جو اللہ کے اسماء ہیں اس میں غایات کا اعتبار ہو، تو غایات کیا ہیں؟ افعال ہیں، انفعال نہیں، وہ افعال ہیں انفعال۔ انفعال کیا ہے؟ کہ کسی سے متصر اور اپنے اندر اثر کا، یہ انفعال ہے، اور فعل کیا ہے؟ مثلا احسان کرنا، یہ فعل ہے۔ تو مطلب ان کا یہ ہے کہ اسماء باری تعالیٰ میں مبادی کا لحاظ نہیں ہے، رقت قلب ہو، ایسا ہوگا تو پھر تو ایک قلب ماننا پڑے گا، جسمانیت کا تقاضا کرے گا، پھر اس کی رقت ہو تو وہ جسم سے پاک ہے، نہ اس میں قلب ہے نہ اس کی رقت ہے، کیونکہ مبادی کا لحاظ ہی، مبادی انفعال کے درجے میں آتی اور اللہ انفعال سے پاک ہے۔ انفعال کا مطلب ہے کس سے اثر قبول کرنا، اللہ کی شان فعل ہے، انفعال نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر پورا قانون بنا دیا امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو اللہ کی اسماء ہیں ان تؤخذ باعتبار الغایات اللاتی ہی افعال دون المبادی اللاتی تکون فعالات، تو ان میں مبادی کا اعتبار نہیں کہ غایات کا اعتبار ہے۔ تو مطلب کیا بنا؟ رقت القلب ہے وہ سبب ہے اور احسان اس کا مسبب ہے۔ تو اللہ کے لحاظ سے جب یہ بولا جائے گا کہ اللہ الرحمن ہے، اس کا معنی احسان والا ہو اور مہربانی والا ہو، جس میں کوئی عضو ماننا لازم نہیں، جس میں انفعال لازم ہے، تو لہذا یہاں پر اسماء باری تعالیٰ میں مبادی کا لحاظ نہیں ہے بلکہ غایات کا لحاظ ہے کہ اس کی غایت کیا ہے، یعنی جب بندے کے دل کو رقت طاری ہوئی تو اوپر غایت کیا مرتب ہوئی، اس کو پیسے دے یا اس نے کپڑا دے دی۔ تو اللہ کے اسماء کے لحاظ سے مبادی کا اعتبار بلکہ غایات کا اعتبار۔ امام شامی کہتے ہیں حل وصف تعالی بالرحمت حقیقت او مجاز، کیا اللہ کا رحمان رہی یا اللہ کو رحمت سے کرنا یہ حقیقت ہے یا مجاز ہے؟ مجاز کس سے؟ مجاز انعام سے یا ارادہ، یعنی یہ جو ہم نے بیان کیا مثلا سبب مسبب مراد لے، رقت سے مہربانی مراد، رقت سے انعام مراد لے، تو لأنها من الاعراض النفسانیات، یہ مجاز والوں کی کہ یہ جو رقت قلب ہے یہ اعراض نفسانیہ سے ہے، المستحیلات علیہ تعالی، رب کے لحاظ سے یہ محال ہے کہ وہاں رقت قلب ہو، جب قلب نہیں رقت قلب کا، فیراد غایتها، جب اللہ تعالیٰ پر بولا جائے گا
یہ لفظ، تو پھر رقت یعنی مبدا مراد نہیں ہوگا رحمت، بلکہ رحمت کی غایت مراد ہو، فیراد ہو غایت ہو۔ تو یہ وہ مذہب ہے کہ اللہ کی رحمت مجاز کہ اللہ رحمان اور مجازی، یعنی جو کہ بہت عجیب لگتا ہے عام لوگ، اللہ کی رحمت ہی مجازن ہے، تو پھر حقیقتاً تو کہتے ہیں کہ المشہور الثانی، مشہور یہی مذہب ہے یعنی کتابوں میں، والتحقیق الاول، لیکن تحقیقی پہلا مذہب کون سا؟ کہ اللہ رحمان حقیقی طور پر اور اللہ رحیم حقیقی طور۔ اب یہاں یہ وہ بات کر رہے ہیں جو آپ دوسری جگہ یعنی وہی پڑھ رہے ہیں، مشہور جو ہے یعنی بیضاوی جیسی ترجمے میں جب پڑھا، اس کے حواشی میں عام تعریفات میں پڑھا، یہ کہتے ہیں امام شامی کے تحقیق پہلا مذہب کہ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ حقیقی ہے۔ اب اس کی اور منشا غلطی بیان کرتے، یہ غلطی لگی نے کہا کہ مجاز ہے۔ غلطی کیوں لگی؟ رحمت کے لغوی معنی سے، وہ کیا تھا؟ رقت۔ تو امام شامی کہتے ہیں لأن الرحمت التي هي من الاعراض، کہ وہ رحمت جو کہ اعراض میں سے ہے، جو اللہ کی شان کے منافی ہے، اللہ کی شان کے، چونکہ اعراض نفسانیہ اللہ میں ہوں یہ محال ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ رحمت جو کہ اعراض میں سے ہے، هي القائمة بنا، یہ تعریف کہ رحمت رقت قلب کو کہتے ہیں، اور عرض ہے جو قائم ہوتی ہے، یہ وہ ہے جو بندوں کے لحاظ سے رحمت، یہ رحمت کی تعریف اللہ کے لحاظ سے ہے ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے انہوں نے پھر مجاز مانا۔ یہ رحمت کی تعریف اس رحمت کی تعریف ہے جو بندوں میں پائی جاتی، کہ پہلے جو رقت قلب ہے اور اس کے اوپر پھر احسان مرتب ہوتا ہے۔ ولا يلزم كونها في حقه تعالی كذلك، بندوں میں رحمت کا یوں ہونا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ کی بھی ایسی ہی رحمت، بندوں کی رحمت بندوں کے شایان، اللہ کی رحمت اللہ کے شایان۔ تو یہ جو رقت القلب والی تعریف ہے، یہ اس رحمت کی تعریف ہے جو بندوں میں پائی جاتی، یہ اس رحمت کی تعریف ہی نہیں جو اللہ کی رحمت۔ ولا يلزم كونها في حقه تعالی، تو اس بنیاد پر اب بڑا اعتراض ہوتا تھا کہ وہاں رقت نے قلب نہیں ہے، پھر مجاز انہوں نے یہ بات ہی ختم کر دی، انہوں نے کہا وہ اللہ ہے، ہمیں اس کے بارے میں قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ اس کی رحمت کیسی ہے اور ید اللہ کیا ہے، تو ہم آج کیوں مجاز مانے؟ اس کی رحمت حقیقت ہے، اور اس کی وہ ڈیفینیشن نہیں جو تم رقت القلب سے، یہ وہ ہے بندوں نے تعریف، اور بندے اپنی حالت سے واقف اللہ کی حالت۔ اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ یہ جو تحقیق ہے وہ پہلا مذہب ہے کہ اللہ کی رحمت ہے وہ حقیقی۔ ولا يلزم كونه في حقه تعالی كذلك، كذلك کا مطلب ہے بندوں والی رحمت، اس سے یہ نہیں لازم آتا کہ اللہ میں بھی ویسے ہی۔ آگے پھر حتیٰ سے مزید رد کرنا چاہتے کہ اگر رحمت میں تم نے مجاز کا قول کیا تو پھر اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جہاں مجاز کا قول اللہ کے لیے، تو پھر پیچھے حقیقت کیا رہ جائے گی کہ اللہ کی کون سی صفت جو ہے؟ کیوں کہتے ہیں حتی تکون مجازا کالعلم القدرت والارادت وغیرها من الصفات، پھر اللہ کا علم بھی مجازی ماننا، صرف رحمت ہی مجازی نہیں، اس دستور پر کہ جو تعریف ہمیں آتی ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے وہی کریں، تو پھر صرف رحمت ہی مجازی نہیں ہو، پھر علم بھی مجازی ماننا کہ معاذ اللہ اللہ کا علم بھی مجازی ہے، اور پھر اللہ کی قدرت بھی معاذ اللہ مجازی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ بھی مجازی ہے، وغیرہ من الصفات، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی صفات ہیں کہ جن کی جو ہم تعریفیں کرتے ہیں وہ بندوں کے شایان شان، وہ اللہ کے شایان شان نہیں ہے۔ معانی القائمۃ بنا من الاعراض، وہ معنی ان صفت جو ہمارے ساتھ قائم ہیں وہ معنی اللہ کے ساتھ قائم نہیں ہے، یعنی علم جس طرح ہمیں حاصل ہے اللہ کا تو ایسا علم نہیں، وہ اللہ کے شایان شان ہی نہیں، اصول و صورت۔ تو اس بنیاد پر پھر یہ قول کرنا پڑے گا کہ چونکہ ہمارے لحاظ سے جو علم آتا ہے اس میں احتیاجی کے مراحل ہیں اور اللہ تو کسی محتاج نہیں، تو پھر اس کا جو علم کی تعریف ہم نے کی ہوئی ہے اس کے لحاظ سے اللہ کا مجازی ماننا پڑے، اور ایسی قدرت بھی مجازی ماننے پڑے، اور بھی بہت سی صفات۔ ولم یقل احد، حالانکہ وہ طبقات جو رحمت مجازی مانتے ہیں، علم وہ بھی مجازی نہیں، جو رحمت مجازی مانتے ہیں، قدرت وہ بھی مجازی نہیں، جو اللہ کی رحمت مجازی مانتے ہیں وہ اللہ کا ارادہ مجازی نہیں مانتے، ارادہ حقیقی مانتے ہیں، حالانکہ ارادہ، قدرت اور علم کی جو تعریفیں ہیں وہ انسانی لحاظ سے یعنی وہ اللہ کے شایان شان نہیں ہے، تو جس بیس پر رحمت مجازی مانی گئی اس پر یہ ساری چیزیں مجازی ماننی پڑی، حالانکہ اے مخالفین یعنی وہ جو قول کرنے والے ہیں کہ وہاں تو تم ان کو حقیقی مانتے،
اور یہ کہتے ہو کہ یہ جو تعریفیں ہیں یہ ہمارے لحاظ سے اللہ کے لحاظ نہیں ہے، تو پھر رحمت والی تعریف میں کہ یہ جو تعریف ہے یہ ہمارے لحاظ سے ہے، اللہ کے لحاظ سے اللہ کی تعریف اس کے شایان شان ہے، اور وہ ہمارے وہم و گمان، عقل، خیال سب سے ورا ہے۔ تو اس بنیاد پر اس کو حقیقت مانا جائے۔ وتمام تحقیق ہی ما فوائد اخرى فی حواشینا علی شرح المنار للشارح، تو جو امام شرح منار ہے اس کے اندر باقی۔ اب اس میں جب ہمیں بندے علی صاحب رحمۃ، تو چونکہ شروع میں انہوں نے کہا کہ امام بیضاوی نے میں کشاف سے استفادہ کیا ہے مگر تو خطرہ نہیں ہونا، مجھے پتا ہے وہ معتزلی ہے اور ہم اہل سنت ہیں، تو میں نے عقیدے کی کوئی بات ان سے حاصل کی، میں نے صرف لغت کے کشاف سے استفادہ کی۔ تو روح المعانی کے اندر جب رحمت کی بحث آئی، یہ جو چھاپا ہے دار الفکر کا 100 صفحہ، اپنی کتاب میں آپ یہ رحمان کی بات میں وَأَمَّا ثَالِثًا فَلِأَنَّ كَوْنَ الرَّحْمَةِ فِي اللُّغَةِ رِقَّةُ الْقَلْبِ إِنَّمَا هُوَ فِينَا، یہ ہمارے لحاظ سے کیا، ہمارے لحاظ سے رحمت رقۃ القلب، یہ ہمارے لحاظ سے وَهَذَا لَا يَسْتَلْزِمُ ارتکاب التجوز عند اثباتها للہ تعالی، تو یہ اس کو مستلزم نہیں کہ جب رحمت اللہ کے لیے ثابت کی جائے تو اسے مجاز کہا جائے، یعنی ثابت تو یہ ہمارے لحاظ سے رقۃ القلب ہونا یہ مستلزم نہیں ہے کہ اللہ میں بھی ویسی ہو اور پھر قول کیا جائے معاذ اللہ کی اس کی رحمت مجازی ہے۔ لأنها حينئذ صفۃ لائقۃ بکمال ذات، اللہ کے لحاظ سے کیسی ہے؟ جیسی اس کے ذات کے شایان وہ رقۃ القلب نے، جیسے اس کی لأنها حينئذ صفۃ لائقۃ بکمال ذاتی کسائر صفاتی۔ اب ومعاذ اللہ، جو میں بار بار اس مذہب کو بیان کرتے ہو معاذ اللہ کہہ رہا تھا، ومعاذ اللہ ان تقاس بصفات المقین، العیاذ باللہ، اللہ کی پناہ کی، اللہ کی صفتوں کو مخلوقوں پر قیاس کی، اللہ کی صفتوں پر، یعنی جیسے وہ ایک طبقے نے قیاس کیا کہ رقۃ القلب ہے، اس کا مطلب تو پھر اللہ کی مجازی، تو یہ اس کا رد کر رہے۔ وَأَيْنَ التُّرَابُ مِنْ رَبِّ الْأَرْبَابِ، أَيْنَ التُّرَابُ مِنْ رَبِّ الْأَرْبَابِ، کہاں یہ مٹی اور کہاں وہ رب التراب انسان، ان اس کے لحاظ سے کیا حیثیت۔ وَأَيْنَ التُّرَابُ مِنْ رَبِّ الْأَرْبَابِ فَلْيُوجِبْ كَوْنُ الْحَيَاةِ وَالْعِلْمِ وَالْإِرَادَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكَلَامِ وَالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَمَا نَعْلَمُهُ مِنْهَا فِينَا ارتکاب المجاز أيضاً، اگر اس میں مجاز آپ نے مان لیا تو پھر یہ مجاز ماننا لازم کرے گا۔ کہاں کا مجاز مانے؟ حیات میں۔ اب ہماری حیات کی تعریف اور ہے، اللہ کی حیات کی تعریف، اور اگر تعریف جو ہمارے والی ہے اس کے لحاظ سے فیصلہ کرنا ہے جس طرح رحمت میں وہ کر گئے، تو پھر معاذ اللہ اللہ کی حیات بھی مجازی ماننی پڑے گی، اور پھر معاذ اللہ اللہ کا علم، اللہ کا ارادہ، اللہ کی قدرت، اللہ کا کلام، سمع و بصر، یہ سب اللہ میں مجازی ماننے، تو پھر اس بیس کو ختم کرنا چاہیے جس کی وجہ سے یہ سارا مجاز لازم آ رہا ہے، اور وہ بیس یہ ہے کہ یہ لغت میں جو تعریفیں آئی ہیں یہ بندوں نے کی ہیں، اور بندوں اپنی ذاتوں سے واقف ہیں، اللہ کی ذات کے لحاظ سے انہیں وہ معرفت کہ جو حتمی طور پر یوں بیان کریں کہ کی وجہ سے سارا کچھ ہی مجاز ہو جائے۔ تو اس بنیاد پر جب باقی جگہ یہ چیز ہونے کے باوجود سب حقیقت مان رہے ہیں کہ کلام اللہ کی حقیقی ہے، حیات حقیقی ہے، حالانکہ سوال تو وہاں بھی پیدا ہو رہا تھا، تو پھر رحمت کو بھی حقیقی مانے تاکہ کہیں بھی کوئی اعتراض لازم نہ آئے۔ اچھا جی، انہوں نے پھر یہاں پر امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کا اس طرف جانا، اس کی وجہ بیان کی، کہتے ہیں لما للزمخشری من الاعتزال فی تفسیر کتاب اللہ، کہ قرآن کی تفسیر زمخشری نے اعتزال کو شامل، معتزلہ کا جو عقیدہ تھا، بان جعل الرحمت مجازا، زمخشری نے اصل میں رحمت کو مجاز بنا، یہ اس کا کام جو تھا، یہ اعتزالی رگ پھڑکی، اس بنیاد پر یہ بات کی، قد حافظ اللہ تعالی منہا سلف اللہ نے سلف محفوظ اور ائمہ دین، تو اس بنیاد پر یعنی وہ شروع میں انہوں نے کہا بھی کہ میں اس سے کوئی ایسی، لیکن یہ بد اعتقادی جو ہے اس کے ساتھ ہم نشست جلیس ہونا، خواہ ان کی ذات کے ساتھ نہ ہو، ان کی کتاب کے ساتھ ہو، تو پھر بھی یہ کہیں نہ کہیں چیز سرایت کر سکتی، ضروری نہیں کہ ہر جگہ ہی کر جائے، لیکن خطرہ اس کا بہت ہوتا ہے، کیونکہ طبیعت کے بارے میں کہا گیا کہ تباً انسان طبیعت جو ہے یہ چور ہوتی،
چور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ طبیعت خود بخود دوسری طبیعتوں سے متاثر ہو کے ان والی عادتیں اپنے اندر لاتی، ان والی یعنی بندے کو پتہ ہی نہیں لگتا طبیعت کام کر کے آ جاتی۔ اس واسطے 24 گھنٹے طبیعت پر کون پہرہ دار کھڑا کرے کہ جس کی طبیعت باتیں سنتی ہے، جس کو طبیعت دیکھتی ہے، جس کی طبیعت کتاب پڑھتی ہے، کہ کہیں 24 گھنٹے میں 2 منٹ بھی اگر پہرے دار آگے بھی طبیعت ادھر سے پھیرا مار کے آ جائے اور اس انداز میں۔ اس لیے یعنی بد عقیدہ لوگوں سے آج ان کے پاس جا کے پڑھنا یا ان کا درس صرف اس لیے چسکا لینے کے، اس کے ساتھ بھی بہت کچھ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ ویسے تو کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ تو وہ رنگ کے لحاظ سے تو اچھا ہے، لیکن جو چوری کے لحاظ تو اس کے لحاظ سے یا کوئی غلط رنگ پکڑ جائے تو اس لیے اب آپ نے یہ دیکھا کہ اتنے بڑے امام ہیں اور ان کی تفسیر ساری تفسیر ماں سمجھ اتنی اعلیٰ تفسیر، لیکن وہ کہیں سے چونکہ انہوں نے تسلیم کیا کہ میں نے زمخشری اکتساب کیا ہے، لیکن میں نے لغت کے لحاظ سے اسی دوران وہ چیز آگے کی دوسرے بیان کرتے ہوئے الیاذ باللہ پڑھ رہے کہ وہ قول نہیں کرنا چاہیے، اور پھر شامی اس کے لحاظ سے یہ وضاحت جو ہے اللہ تعالیٰ